بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسلوب السابع: لم يبرح ما برح. تعلمون جيدا أن كلمة ما برح ولم يبرح من كان وأخواتها، وهذه الكلمة تدل على الاستمرار. لم يبرح في مرضه ولم تتغير حالته. لم يبرح في مرضه أي مستمر في مرضه، مسلسل ہمیشہ سے ہے اپنی بیماری میں، ولم تتغیر حالته اور اس کی حالت بدلی نہیں۔ تو یہ جو کلمہ ہے لم یبرح، یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، کسی حالت کو ہمیشہ بیان کرنا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ ما برح فلان یحسدنی ویغیظہ تطوری۔ ما برح فلان شخص مسلسل یحسدنی مجھ سے حسد کرتا ہے، ویغیظہ تطوری اور میرا ترقی کرنا اس کو غصہ دلاتا ہے۔ لم یبرح علی حالته عاکفا منعزلا فی غرفتہ، مسلسل وہ اپنی حالت پر ہی ہے، بدستور اپنی حالت پر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ عاکفا سر جھکایا ہوا، منعزلا الگ تلگ، فی غرفتہ اپنے کمرے میں سب سے ہٹ کٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ما برح یذب عن الدین ویحارب الکفر والنفاق، مسلسل وہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ سے دین کا دفاع کرتے ہیں۔ یذب عن الدین ای یدافع عن الدین، دین کا دفاع کرتا ہے۔ ویحارب الکفر والنفاق، اور کفر اور منافقت سے لڑتا رہتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ الحرب ہوا بمعنی جنگ۔ لم يبرح اعداء الامة یکیدون لها ویدبرون لها السقوط والتمزق، امت کے دشمن استمرار پابندی کے ساتھ مسلسل یکیدون لها وہ چالیں بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اس امت کے لیے۔ ویدبرون لها السقوط والتمزق، اور اس کے سقوط کی تدبیریں کرتے ہیں، والتمزق اور آپس کے پھٹنے کا یعنی اختلافات کا، کہ یہ آپس میں لڑیں اور اس طرح سے ان کی حکومتیں گر جائے۔ جیسے افغانستان کی ایک حکومت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ساری ملت کفر وہ اس کو گرانے کی کوششیں کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لم یبرح اعداء الامہ، مسلسل امت کے دشمن، یکیدون لہا وہ اسکیمیں بناتے ہیں اس امت کے لیے، ویدبرون لہا السقوط والتمزق، اور اس کے لیے تدبیریں کرتے ہیں اس کو ڈھانے کا، اس کو گرانے کا، والتمزق اور پٹنے کا، کہ اس میں اختلافات ہو جس کی وجہ سے آپس میں یہ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ حسبک فلانۃ حیثما برحت تجاہد نفسها فی سبیل نیل العلم، فلاں عورت کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حسبک فلانہ، فلاں عورت کو کافی ہے آپ کو، حیثما برحت تجاہد نفسها، کہ وہ مسلسل استمرار اور پابندی کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہی ہے، فی سبیل نیل العلم، علم کے حصول کے راستے میں۔ نیل کا معنی ہوتا ہے حصول۔ من فک العدو الصہیونی ینشر الشر ویبث الفساد الفکری فی اذہان الناس، یہاں پر منفق کا اور مافتح کو بھی لے کر آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ لم یبرح اور لم یزل، لم ینفک، لم یفتح، یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ منفق العدو الصہیونی، دشمن جو صہیونی دشمن ہے وہ مسلسل ینشر الشر،
وہ شر پھیلاتا ہے، وَيَبُثُّ الْفَسَادَ الْفِكْرِيَّ اور فکری فساد کو پھیلاتا ہے، اس کو ترویج دیتا ہے، فی اذہان الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں۔ مافت المسلم یجاہد، آج اگر ہم اپنے جوانوں کی باتوں کو سن لیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے جوان ہیں یا مسلمان معاشرے کے جوان ہیں، وہ انگریزوں کی بولی بولتے ہیں، وہ ملحدین کی بولی بولتے ہیں، ان کی زبانوں میں آپ سے بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ اپنا فکری فساد جو ہے وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ مافت المسلم یجاہد نفسہ دون الوقوع فی المعاصی، مسلمان مسلسل اپنے نفس جہاد کرتا رہتا ہے گناہوں میں پڑنے سے بچنے کے لیے، دون الوقوع فی المعاصی، تاکہ واقع نہ ہو معاصی میں، گناہوں سے بچنے کی خاطر مسلمان شخص اپنے نفس سے ہمیشہ مسلسل جہاد کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے۔ تمرین، استعمل الاسلوب الادبی اعلیٰ فی 5 جمل مستعملا الکلمات الجدیدہ، اوپر والے ادبی اسلوب کو استعمال کر لو، فی 5 جمل 5 جملوں میں، مستعملا الکلمات الجدیدہ نئے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے، نئے جو کلمات ہیں اس کو ضرور اپنے اس حوار کا یا اپنے جملوں کا وہ اس کو بھی حصہ بناؤ، اور اس طرح سے 5 جملے کم از کم آپ لکھ لو۔